صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بے باک ہو گئے، پرواہ نہیں کرتے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا مزاج ایسا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اچھا دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ اور کس معاملے میں کہہ رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا نزا کے عالم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ ہل بھی نہیں سکو گے۔ جب جنازہ لے کے جا رہے ہوگے تب دیکھا جائے گا؟ جب دنیا چھوٹ رہی ہوگی تب دیکھا جائے گا؟ جب بدن پر فالج کا اٹیک پڑے گا تب دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قبر میں آگ لگے گی تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے تو کیا دیکھا جائے گا؟ مانا آپ کے گھر کے اندر کسی اونچی جگہ پر، مقدس مقام پر، ایک احترام کے مقام پر آپ نے قرآن پاک کو رکھا تو ہے، مگر میرے رب کے قرآن کو کھول کر پڑھتے کتنا ہو؟ آپ کے اور میرے گھر کی اس چار دیواری پر بات کریں نا۔ اب آپ کو ستاتے تھے، اسی طرح تم گھر میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا کرتے تھے، اسی طرح تم بھی کھانے پینے کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے پھینک دیا کرتے تھے، اسی طرح تم بھی رات میں 3 دفعہ اٹھ کر اپنی ماں کو جگایا کرتے تھے، اسی طرح تم بھی بیمار ہوتے تھے، اسی طرح چیخو پکار کرتے تھے، تمہارے پیٹ میں درد ہوتا تھا تم بول نہیں سکتے تھے، تمہارے منہ میں درد تھا تم بول نہیں سکتے تھے، تمہارے سر میں درد تھا تم بول نہیں سکتے تھے، تمہارے پاؤں میں تکلیف تھی تم بول نہیں سکتے تھے، تمہیں سردی لگتی تھی تم بول نہیں سکتے تھے، تمہیں گرمی ہوتی تھی تم بول نہیں سکتے تھے، تمہیں بھوک لگتی تھی تم بول نہیں سکتے تھے، مگر تمہارے ماں باپ جب تم بول نہیں سکتے تھے تب بھی تمہاری بولی سمجھتے تھے۔ آج جب تم بولتے ہو تو ماں باپ کو بولتے ہو تم ہماری بات سمجھتے نہیں؟ ارے تمہارا ماں باپ اس وقت بھی تمہاری بات سمجھتے تھے جب تم بول نہیں سکتے تھے، آج جب تم بول سکتے ہو تو کیا تمہارے ماں باپ تمہاری بات سمجھتے نہیں ہوں گے؟ سمجھتے ہیں۔ اور تم نہیں سمجھتے تمہارے ماں باپ تمہارے بارے میں کیا بھلا۔ جنت ایک مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس پہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جاتی ہیں اس نے سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو بھی جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت نہیں۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ جنت میں جانے کے لیے جو سب سے مین چیز ہے نا وہ ایمان ہے، اور خدا کی قسم اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے یا نہیں۔ یہ جو لفظ مصلیحت ہے سر، اس نے ہماری جیسی جنریشن کو اسلام سے کافی دور کر دیا ہے۔ ہر چیز میں یہ مصلیحت ہے، یہ مصلیحت کا تقاضا ہے، مت بولو، یہاں مصلیحت وہ مصلیحت، تو ایک الجھن سی ہو جاتی ہے کہ یار مصلیحت کا بول کے روک دیا، اب بندہ کیا کرے؟ تھوڑی ڈیبیٹ کر لیں اس بارے میں۔ ٹھیک ہے، مصلیحت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سر ہوتی ہے۔ اب کہاں ہی ایسا سوال ہوا ہے جہاں واقعی مصلیحت ہے اور کسی نے کہا کہ مصلیحت ہے، تو مانیں گے کیوں نہیں؟ مانا جائے گا، لیکن اگر آپ کو اس کی جگہ پہ لاجیکل ڈیبیٹ پہ کوئی آپ کو ہرا دیتا تو آپ کہتے ہو کہ صحیح ہے، پھر مصلیحت نہیں، یا تو اس کو علم ہی تھا یا تو پھر جو لاجیکلی بتا رہے یہی صحیح ہوگا۔ بعض جگہوں پر لاجک بتائی نہیں جاتی بلکہ سامنے والے کی عقل و سوچ کے مطابق جواب دیا جاتا ہے۔ سر یا تو اس کو بتا دے کہ یہ تمہاری سمجھ کی نہیں ہے۔ میٹرک کا اسٹوڈنٹ اگر کسی سر سے جا کر کوئی بہت بڑی کلاس کا سوال کرتا ہے تو سر اس کو جواب تو دے گا، پتہ ہے جواب دوں گا اس کی سمجھ میں تو آئے گا نہیں، تو وہ اس کو بیچارے کو بولے گا کہ تو سمجھدار نہیں ہے، تو بھی پھنسے گا، بولے گا میں بیوقوف بول دیا میرے کو سر نے۔ اب اس کو کوئی نہ کوئی بیچارے کو گھما کر ایسی بات تو کرنی ہے نا جس سے وہ تھوڑا ویٹ کر لے گا، یا چلو 2-4 سال کے بعد کو سکھاؤں گا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، اس کا علاج کیجئے اور اپنی اصلاح کی طرف ہم آئیں۔ فرد سے معاشرہ بنتا، معاشرے پر تبصرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ